کراچی میں داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کے باہر طلبہ سراپا احتجاج، طلبہ کے داخلہ منسوخ اور معطلی کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر سمرین، داؤد یونیورسٹی بات سننے کو تیار نہیں، طلبہ کا مستقبل تاریک ہونے لگا۔ کراچی کی داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کی وائس چانسلر اور طلبہ کے درمیان معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ روز قبل طلبہ تنظیموں کا آپس میں جھگڑا ہوا، جس کے بعد انتظامیہ غیر معمولی حرکت میں آئی۔ بجائے طلبہ کو تنبیہ کرنے کے 3 طلبہ کا داخلہ منسوخ، 6 کو معطل اور 10-10 ہزار جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ طلبہ کا مستقبل تاریک اور وائس چانسلر کے رویے کے خلاف اسلامی جمعیت طلبہ نے یونیورسٹی کے باہر اور دیگر مقامات پر احتجاج کیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا کہنا ہے کہ طلبہ کا مستقبل خراب نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے قبل بھی وائس چانسلر نے متعدد طلبہ کے مستقبل سے کھیلا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 2-3 طالب علم کو ریسٹریگیٹ کیا گیا ہے، 6 کے خلاف سسپینشن آرڈر نکالے گئے اور 10-10 ہزار روپے کا جرمانہ لگایا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں یہاں پر یا تعلیم کا جو ہے فروغ کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جمعیت طلبہ کا صاف اور 2 ٹوک موقف ہے اور واضح موقف ہے کہ ہم طالب علم کے مستقبل سے کسی کو بھی کھیلنے نہیں دیں گے۔ یہ وی سی صاحبہ ہیں اور ان کی پوری ٹیم اور ان کی پوری انتظامیہ طالب علموں کو یہاں پر مارتے ہیں، ان کے گربان پکڑتے ہیں، انہیں گھسیٹتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی احتجاج کرے تو اس کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں۔ جو بات کرنے کے لیے جائے اسے 2 مہینے کے لیے سسپینشن کا نوٹس جاری کر دیتے ہیں۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ صاف اور واضح انداز میں بتا دینا چاہتی ہے کہ یہ جاگیرداری، یہ غنڈہ گردی، یہ بدماشی، یہ ظلم کا نظام جو ہے نا، یہ تعلیمی اداروں کے اندر نہیں چلے گا۔ تو آپ تعلیمی ادارے کو اچھے انداز کے اندر چلانا چاہتے ہیں تو آپ طالب علموں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کریں، طالب علموں کی سرپرستی کریں۔ کسی نے کوئی بدتمیزی کی ہے، کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، وہ معذرت کرنے کو تیار ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی آپ اس کے مستقبل کو ہی بالکل تاریک کر دیں۔ دوسری جانب وائس چانسلر داؤد یونیورسٹی ڈاکٹر سمرین کا موقف ہے کہ طلبہ نے داخلہ کے وقت جو حلف نامہ جمع کرایا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ طلبہ کے مستقبل کا فیصلہ سینڈیکیٹ کرے گا۔ کچھ طلبہ کی آپس میں لڑائی ہوئی اور وہ طلبہ کی جب لڑائی ہوئی تو وہ لڑائی پہنچ گئی چیئرمین چیمبر تک، کچھ بچے ڈنڈے لے کر پہنچ گئے جو ویڈیو فوٹیجز میں واضح طور پہ دیکھے بھی جا سکتے ہیں اور ان کے ایویڈنسز موجود تھے۔ اگلے دن ان کو ڈسپلنری کمیٹی نے کال اپ کیا تاکہ ان کی ہیئرنگ کی جائے اور اس کے بعد ان کی ہیئرنگ کے بعد جناب اس کو انہوں نے، ان کے پیرنٹس اور گارجین بھی موجود تھے جس کی ساری اٹینڈنس موجود ہے اور ان کے گارجینس کو بھی وہ ویڈیو ایویڈنسز دکھائے گئے۔ بعد ڈسپلنری کمیٹی نے اپنے ریکمنڈیشنز پلیس کیے۔ میں ملک سے باہر تھی، جیسے ہی میں واپس آئی تو مجھے وہ ریکمنڈیشنز پلیس کیے گئے۔ ایز اے وائس چانسلر میں ایمرجنسی پاورز یوز کر کے ان کو فوری بھی امپلیمنٹ کر سکتی تھی، جو کہ میں نے نہیں کیا کیونکہ میرے نزدیک کلیکٹیو وزڈم از بیٹر۔ تو ہم سنڈیکیٹ کی ابھی 25 تاریخ کو ہماری سنڈیکیٹ ہے جس کی ای میلز بھی جا چکی ہوئی ہیں، ایجنڈا آئٹم بھی جا چکے ہیں، ورکنگ پیپرز بھی بس جانے والے ہیں، تو یہ سب کچھ سنڈیکیٹ نے ڈیسائیڈ کر۔ احتجاج کے دوران وائس چانسلر طلبہ کے احتجاج میں پہنچ گئیں، جس کے بعد طلبہ مشتعل ہو گئے، تلخ کلامی اور بات دھکم پیل تک پہنچی تو پولیس نے وائس چانسلر ڈاکٹر سمرین کو واپس جامعہ کے اندر بھیج دیا۔ واضح رہے کہ وائس چانسلر پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ڈاکٹر عاصم حسین کی اہلیہ ہے، وہ اس سے قبل بھی مختلف تنازعات کا شکار رہی ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی میں 2 طلبہ تنظیموں کے درمیان جھگڑے پر 3 طلبہ کا داخلہ منسوخ جبکہ 6 کو معطل اور 10,000 روپے جرمانہ عائد کرنے پر شہر کے 8 مقامات پر احتجاجی مظاہرہ کیا، جبکہ مرکزی دھرنا داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کے باہر دیا گیا۔ احتجاج کے باعث شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی۔ انتظامیہ کی یقین دہانی کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ نے 48 گھنٹوں کے لیے احتجاج مؤخر کر دیا۔